السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایسی لڑکی کی کہانی ہے جس کے ساتھ قسمت نے انوکھا کھیل کھیلا، جسے محبت راس نہ آئی۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے چینل ٹرو اسٹوریز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن آن کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کا نام امیر زادی تھا، مگر وہ امیر زادی نہ تھی، کسان زادی تھی، ایک چڑاہے کی بیٹی، لیکن شکل صورت سے کسی شہزادی سے کم نہ تھی۔ یہ اس کی مونی صورت ہی تھی کہ جو میرا ماموں زاد وسیم خان اس پر مر مٹا تھا۔ ممانی کا بالکل ارادہ نہ تھا کہ وہ امیر کو بہو بنا کر گھر لے آئے۔ اسے تو اپنی بانجی خان زادی کو بہو بنانے کا ارمان تھا، لیکن ہمارے ماموں نے اس کا یہ خواب خاک میں ملا دیا۔ ان کو بیوی کے رشتہ دار ایک آنکھ نہ بھاتے تھے۔ یہ ہر وقت ماموں کے گھر آتے رہتے، جب آتے کئی دن تک ٹک جاتے اور لوٹ جانے کا نام نہ لیتے۔ ماموں لحاظ کے مارے خاموش رہتے، مگر اندر اندر کٹتے رہتے۔ ان لوگوں کے گائے بگائے آنے جانے سے ان کا گھر کا ماحول دھرم برہم ہو جاتا تھا۔ جب وسیم نے باپ کے ڈیرے پر جا کر بتایا کہ خان زادی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تو ماموں کی زبان کھل گئی۔ وہ کب چاہتے تھے کہ بیوی کی بانجی بہو بن کر گھر میں آ جائے۔ وسیم خان: بیٹا تو بتاؤ پھر کہاں تمہارا رشتہ کروں؟ بابا جان: مہرو، آپ کو کیسی لگتی ہے؟ بہت اچھی لڑکی ہے وہ، ماں باپ کے پیار سے محروم یتیم بچی ہے، میرے دور کے رشتہ دار کی بیٹی ہے، غیر نہیں ہے۔ یہ لوگ اس کے چاچا صاحب دادا خان سے جا کر بات کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اس کا رشتہ ہمیں دے دیں گے۔ وہ اگر امیر زادی کے بدلے 50 بیڑے بھی مانگے تو میں دے دوں گا، لیکن تیری خوشی ضرور پوری کروں گا، محبت خان نے کہا۔ تو پھر بات کرو نا بابا جان چاچا صاحب سے، لیکن اماں کا کیا بنے گا؟ وہ تو طوفان اٹھا دیں گی، کیسے منائیں گے اسے؟ بات منوانے کا گڑ میرے پاس ہے، کہہ دوں گا کہ دوسری شادی کر رہا ہوں، ورنہ میری بات مان لو، نہیں مانو گی تو طلاق دے کر چلتا کر دوں گا۔ بابا تم ایسی بات کرو گے میری امی سے؟ ارے بیٹا سچ مچ تھوڑا ہی ایسا کرنے چلا ہوں، بس عورت کو دھمکانے کو۔ یہی تو ایک حربہ ہے ہم مردوں کے پاس، ورنہ اتنے بڑھاپے میں کیا میری مت ماری گئی ہے جو میں اور شادی کروں گا؟ خاندان میں سبھی نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں، مگر میں نے ایک ہی کی۔ پوچھو تو کیوں؟ اس لیے کہ مجھ کو تیری ماں کے سوا کوئی دوسری عورت بھائی ہی نہیں۔ اچھا تو کسی بات کی فکر نہ کر، میں سنبھال لوں گا یہ معاملہ، لیکن ہرگز تیرا رشتہ تیرے ماں کے رشتہ داروں میں نہیں کروں گا۔ یہ بڑے لچڑ لوگ ہیں، مفت خورے، میرا بس چلے تو ان کو اپنی دہلیز پر پار نہ کرنے دوں، لیکن کیا کروں، تیری ماں سے محبت ہے۔ یوں باپ بیٹے میں باہر ہی باہر معاملہ طے ہو گیا۔ وسیم کے بابا میرے والد کے پاس آئے، کہا کہ
تم رشتہ لے کر امیر بیوی کے گھر جاؤ اور اس کے چاچا چاچی سے بات کرو جنہوں نے اس کو پالا ہے۔ یہ لوگ تم کو ہرگز انکار نہ کریں گے۔ ماموں کی بات بھی صحیح تھی۔ امیر بیوی کے چاچا سے میرے والد صاحب کی گہری دوستی تھی۔ ہر بھلے برے وقت میں ہمیشہ کام آتے تھے۔ امیر کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ تھا۔ میر اور میرا بچپن ایک آنگن میں گزرا۔ وہ میری پیاری سہیلی تھی۔ ہم کبھی اپنی کوئی بات ایک دوسرے سے نہ چھپاتے تھے۔ میں اسے پیار سے میرو کہتی تھی۔ مجھ کو میرو کے سب دکھ معلوم تھے۔ اس کے چاچا چاچی بے شک اس کے سرپرست بلکہ اب اس کے والدین تھے، لیکن سکے ماں باپ کا بدل کوئی نہیں ہوتا۔ میں اس کی دل جوئی کرتی، کبھی کبھی وہ رو بھی پڑتی۔ میں اس کو چپ کراتی، اس کے آنسو پونچھتی، تبھی وہ مجھ کو اپنا سچا رازدار سمجھتی تھی۔ ہم ایک ایسے پہاڑی گاؤں میں رہتے تھے جہاں کے رسم و رواج آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی بہت عجیب و غریب تھے، بلکہ یہ ایسے رسم و رواج تھے جو عورت کو پیر کی جوتی اور مرد کو سر کا تاج بناتے تھے۔ میاں اور بیوی کے خوبصورت اور مقدس رشتے میں کوئی توازن نہ تھا۔ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کا خیال رکھتا تو اس کو زن مرید کہا کر نظروں سے گرا دیا جاتا تھا۔ اگر وہ سیر و تفریح کی غرض سے بیوی کو ساتھ لے کر کہیں جاتا تو خاندان بھر ہی نہیں، سارا گاؤں ہی اسے نظروں سے گرا دیتا تھا۔ برادری والے اس پر ہنستے اور آوازیں کستے تھے، کہتے لو آ رہا ہے عورت کا غلام، یہ اب ہم مردوں میں بیٹھنے کے لائق نہیں۔ خیر، ماموں نے بیوی سے اپنی بات منوا لی۔ وہ میرو بیوی سے شادی اپنے لاڈلے وسیم سے کرا کے اس کو بیاہ کر گھر لے آئے۔ وسیم کی تو وہ چاہت تھی۔ وہ میرو سے بہت پیار کرتا تھا، مگر گھر والوں سے چھپ کر، سب کے سامنے کم ہی اس کے ساتھ ہم کلام ہوتا تھا، کیونکہ ہمارے علاقے میں یہ رواج صدیوں سے چلا آ رہا تھا کہ جب تک مرد اپنی دلہن کو مار پیٹ نہ لے، وہ کچہری میں گردن اونچی کر کے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ یہاں تو دوسری شادی کرنے والے مرد کو بھی تھپکی دی جاتی تھی، اس کو شاباش دی جاتی تھی۔ ہمارے یہاں مرد عورتوں کی گلابانی سے ہی معاشرے میں قیام پاتے تھے۔ جس مرد کی جتنی زیادہ بیویاں ہوتی، اسی قدر وہ زیادہ قابل تحسین اور احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ اگر کوئی عورت اسے شوہر کے دل میں گھر کر لیتی، اسے مرد کی تو شامت ہی آ جاتی تھی کہ وہ گھر والوں کے سامنے بیوی سے پیار کی بات تک نہیں کر سکتا تھا۔ اب یہاں حالات میرو کے ہوئے۔ اگرچہ وہ شوہر کی خدمت گزار اور ساس سسر کی فرما بردار تھی، پھر بھی سسرال میں یہ ہر کسی سے دبکی دبکی رہتی، تیز بخار میں بھی گھر کے کام نپٹاتی، تب بھی شوہر اس کے ساتھ نرم لہجے میں مخاطب ہو سکتا تھا اور نہ گھر والوں کے ڈر سے اس کو آرام کرنے کو کہہ سکتا تھا۔ وسیم کو دن بھر ماں بہنوں کے سامنے بیوی سے درشت
لہجے میں بات کرنا پڑتی اور رات کو میرو سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا تھا۔ وہ منہ پھلا لیتی تو اس کے پیر پکڑ لیتا، کہتا، میرو تو جانتی ہے کہ اگر میں تجھ سے سب کے سامنے پیار کے لہجے سے بات کروں تو تجھ پر حکم نہ چلاؤں تو ماں ایک دن بھی مجھے اور تجھے سکون سے گھر میں نہ رہنے دے گی۔ زیادہ تو نے اصرار کیا اور میں نے تیری بات مان لی تو وہ طلاق کرانے سے بھی نہ رکیں گی۔ بس تو صبر سے یہ دن گزار دے، جب ہمارے 2-4 بچے ہو جائیں گے تو ابا زمین اور غلہ بانٹ دے گا، تب ہم علیحدہ ہو جائیں گے۔ ابھی اگر میں علیحدہ گھر میں رہنے کی بات کروں گا، یہ لوگ میری دوسری شادی کرا دیں گے اور تجھے تیرے چاچا کے گھر بھیج دیں گے، تب تیری چاچی بھی تجھ کو نہ رکھے گی۔ میرو بھی سوچتی کہ یہ سچ ہی تو کہتا ہے بیچارہ، یہ کالے پہاڑوں کے رہنے والے دقیانوسی لا علم لوگ اگر میں نے ہوش سے کام نہ لیا تو میرے اوپر سوتن لانے میں کوئی دیر نہیں لگائیں گے۔ بس میرو چپ چاپ غلامی کی چکی میں پستی رہی، جانوروں کے لیے گھاس اکٹھا کرتی، تندور پر اتنے بڑے کنبے کے لیے 50-40 روٹیاں تھوپتی، گھر کے ہر فرد کی خدمت کرتی کہ یہاں بہو لائے ہی اسی لیے تھے، تبھی تو لڑکی کے وارث بیٹی کے رشتے کے عوض 100-50 بھیڑیں بکریاں لے لیتے تھے کہ سسرال میں ٹکی رہے، اور سسرالی بھی یہ سودا خوشی سے طے کر لیتے کہ لڑکی کے ساتھ یہاں جو سلوک ہو اس کے وارث سر نہ اٹھائیں۔ میرو کام سے تھک جاتی تو کبھی روتی کبھی آنسو پی جاتی، مگر زبان سے ایک لفظ نہ کہتی۔ اللہ نے صبر کا پھل دیا، میرو کے 4 بیٹے ہو گئے۔ اب وہ بیٹوں والی ماں تھی، بیٹے جو ایسی نعمت تھے جن کے ہونے سے سسرال میں عورت کی قدر و قیمت بڑھ جاتی تھی۔ وہ سب دکھ بھول کر ان کی پرورش میں کھو گئی۔ شوہر کی طرف سے بھی دل ٹھنڈا تھا، پیار تو کرتا تھا مگر سب کے سامنے میٹھا نہ بول سکتا تھا، لیکن اکیلے میں ضرور دلجوئی کرتا۔ اکثر رات کو سب سے چھپا کر کبھی اخروٹ کبھی چنگوزے لے آتا، کبھی خوشبودار پھولوں کے گجرے چھپا کر مٹی کی خالی ہانڈی میں رکھ دیتا اور رات کو ان سے میرو کی کلائیاں سجا دیتا۔ صبح اٹھتی تو ساس کے جاگنے سے پہلے ہی یہ مرجھائے ہوئے پھولوں کے گجرے صندوق میں چھپا دیتی۔ ایک روز اس کی ساس نے 3 گاؤں کا دودھ دو کر بڑی ہوئی بالٹیاں کمرے میں رکھ دی اور خود جٹانی کے گھر چلی گئی۔ میرو کا چھوٹا لڑکا رونے لگا کہ مجھ کو دودھ دو۔ وہ بولی، ذرا صبر کر، دادی کو آنے دے، وہ اپنے ہاتھ سے سب کو بانٹے گی، ہمیں بھی دے گی۔ لڑکے کو بھوک لگی تھی، وہ نہ مانا، ضد کرنے لگا۔ ماں صحن میں گئی تو بچے نے گلاس میں بالٹی سے دودھ نکالا اور پینے لگا۔ میرو کمرے میں واپس لوٹی، گلاس اس کے ہاتھ سے چھیننے لگی، لیکن وہ تقریباً سارا دودھ پی چکا تھا، گلاس میں 2 گھونٹ باقی تھا۔ لڑکا گلاس ماں کو تھما کر باہر بھاگ گیا۔ یہ سوچنے لگی، اب یہ جھوٹے 2 گھونٹ بالٹی میں نہ ملاؤں،
गिराना भी ठीक ना था, सो उसने बच्चे के बचे हुए दूध को खुद पी लिया। होनी शामत उसी दम इसकी सास कमरे में दाखिल हुई। उसने बहू को गौर से देखा। गिलास के बाहर दूध लगा हुआ था। सास ने गिलास मैरू के हाथ से छीन लिया और शोर मचाने लगी। मैरू बाल्टी से दूध के गिलास निकाल बढ़ बढ़ कर पी जाती है। ऐसे करने लगी जैसे उसने बहू को बदकारी करते पकड़ लिया हो। बोली, मुझे कई दिनों से शक था कि कोई दूध चुराता है। आज चोर रंगे हाथों पकड़ा गया है। जब गालियाँ और घूंसे भी कम पड़ने लगे तो वो उसको मारने पर उतर आई। तभी वसीम घर आ गया। इसने जो माँ को मारते देखा, बीवी का कसूर पूछा। बस फिर क्या था कि उसको जानमरीदी ही नहीं, बेगैरत करार दे दिया गया। घर पर ही पंचायत बैठ गई। लाख वसीम ने कहा कि क्या मेरी बीवी का इतना भी हक नहीं जो सारे घर का काम करती है, जानवरों को चारा डालती है, भेड़ बकरियां का गल्ला संभालती है, सबसे बढ़कर मेरे बच्चों की परवरिश करती है। क्या हुआ जो उसने एक गिलास दूध बाल्टी में से ले भी लिया तो? इस गुस्ताखी पर पंचायत के बड़ों ने सर पकड़ लिया। इस बदलिहाज को हमारा भी लिहाज नहीं है। किस कदर बेहयाई से बातें कर रहा है। बरादरी ने फैसला कर दिया कि सुखी बीबी को हक हासिल है कि वो इस मुँह जोर बहू और बेटे का गुरूर तोड़ने को और बहू ले आए। वसीम की दूसरी शादी कर दी जाए। इन्होंने उसे दूसरी शादी करने पर मजबूर किया। इसने लाख मना किया मगर उसकी किसी ने ना सुनी। सारी बरादरी इस पर थूकने लगी। जो बीवी के इश्क में गिरफ्तार हो गया था उसको सीधी राह पर लाना लाजम है, वरना ये बर्बाद होकर रहेगा। माँ भी इसकी नाफरमानी पर उसे बद्दुआएं देने लगी। बिला आखिर वसीम खान और इसके वालिद ने हथियार डाल दिए और बरादरी के लोगों ने वसीम का नहीं बल्कि इसकी माँ का साथ दिया। आखिरकार इसने रोते हुए दिल के साथ सहरा बांध लिया। वसीम बुझा बुझा था मगर माँ और बहनें खुश थी। बाप भी बरादरी में सरखू था कि घर में दूसरी बहू आ गई थी जिसने मज़ीद बेटों को जन्म देकर कबीले की ताकत बढ़ानी थी। ये नई बहू सुखी बीबी की वही बांजी थी जिसको बहू देखने के उसे अरमान थे। अरमान पूरा हुआ, दिल में ठंड पड़ गई। मैरू अपने कमरे में रोती रही। वसीम ने दूसरी शादी बरादरी के दबाव में आकर कर तो ली थी, लेकिन वो अपनी नई नवेली दुल्हन से सीधे मुंह बात नहीं करता था, जिस पर इसकी माँ को दिली तकलीफ़ पहुँचती थी। लेकिन इंसान अपने दिल के हाथों मजबूर होता है। वसीम भी मजबूर था। इसकी पहली मोहब्बत, इसकी पहली बीवी मैरू ही थी। इस कश्मकश में घर जहन्नम, जिंदगी मौत बन गई। बच्चे अलग परेशान थे। मैरू को ना सही, इसके बच्चों को तो सुख चैन और घर वालों का प्यार नसीब था। अब नई माँ के घर में आ जाने से घर वालों की तवज्जो इसकी तरफ रहने लगी और बच्चों की तरफ से इनके प्यार में कमी आ गई। सौतन के आ जाने से घर के हालात बहुत ख़राब हो गए, लेकिन वसीम उससे वैसे ही मोहब्बत करता।
یہی بات ماں اور نندوں کو بہت بری لگتی۔ انہوں نے ایک چال چلی، اس کا پیار، غرور سبھی کچھ چھین لیا جائے گا۔ قبیلے کی 2 رشتہ دار بوڑھی عورتوں نے، جو اس کی سوتن کی رشتہ دار تھی، یہ گواہی دے دی کہ جب مہرو کی ماں فوت ہوئی تھی تو وسیم کی ماں نے اسے 3 ماہ روتی ہوئی بچی کو اپنی چھوٹی بیٹی کے جنم لینے کے لیے کچھ عرصہ بعد ایک روز اپنا دودھ پلانے کی کوشش کی تھی۔ یہ مہرو وسیم کی ماں کو تو یاد نہ آ رہا تھا، لیکن گواہی دینے والی عورتوں نے کہا کہ ہم کو یاد ہے یہ بات۔ اگرچہ یہ ایک مشکوک بیان تھا، لیکن ہر قبیلے کے بزرگوں نے اپنے گاؤں کے مولوی سے صلاح مشورے کی خاطر رجوع کر لیا، جس نے کہا اگرچہ بچی نے وسیم کے ساتھ اس کی ماں کا دودھ نہیں پیا، بلکہ اس کے بعد پیدا ہونے والی اس کی کسی چھوٹی بہن کے ساتھ اگر پی لیا تو بھی وہ اس کی دودھ شریک بہن ہوگی۔ یوں اس کا وسیم سے نکاح جائز نہیں ہے، یہ اس کی بہن ہے۔ یہ جو گمان ان دونوں کے بارے میں بوڑھی عورتوں نے ظاہر کیا ہے وہ درست ہے بھی یا نہیں؟ حتیٰ کہ وسیم کی ماں بھی خود یہی کہتی تھی کہ خدا جانے ان بوڑھی عورتوں نے کون سا واقعہ یاد آیا ہے اب، جبکہ مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں۔ یہ قبائی تو پھر تعلیم سے دور تھے اور اسی بات پر کہ معاملہ مشورہ اٹھا گے، یوں بیچاری مہرو کو اس کے شوہر سے دور کر دیا گیا، اس کا وسیم سے پردہ کر دیا گیا، پھر طلاق بھی کرا دی گئی۔ اس کے بعد جب تک مہرو زندہ رہی نہ تو وہ اپنے شوہر کی شکل دیکھ سکی اور نہ کبھی بات کر سکی۔ اس علیحدگی کے بعد اس کو کبھی کسی نے ہنستے نہ دیکھا۔ بچوں کی خاطر اس کو علیحدہ مکان میں رکھا گیا اور خرچہ بھی دیا جاتا تھا، لیکن وہ وسیم سے نہ مل سکتی تھی۔